بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آئیے آج 1400 سال پہلے کا زمانہ تصور کریں۔ وہ وقت جب پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں ظلم تھا، کہیں خون ریزی، کہیں شراب اور جوا، کہیں عورتوں کا تذلیل۔ عرب کے میدانوں میں تو یہ حال تھا کہ لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اسے باعث عزت سمجھتے تھے۔ ان کے گھروں میں 360 بت سجے ہوئے تھے۔ کوئی پتھر کو خدا مان رہا تھا، کوئی لکڑی کے بت کو، کسی نے سورج کو سجدہ کیا ہوا تھا، کوئی چاند کے آگے جھک رہا تھا۔ ایک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ معاشرہ جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، وہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا، غریب کے حقوق چھین لیے جاتے، یتیموں اور مسکینوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن دوستو، جب زمین اندھیروں میں ڈوب جائے، جب انسان اپنی فطرت بھول جائے، تو اللہ اپنی رحمت سے روشنی بھیجتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے سب سے آخری اور سب سے عظیم نبی کو بھیجے گا، جو دنیا کو جہالت سے نکال کر ایمان، عدل اور روشنی کی طرف لے جائے گا۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے تھے۔ 570 عیسوی میں مکہ کی بابرکت زمین پر عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، جن میں سے ایک نشانیاں یہ تھی کہ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں نور دیکھا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ ایک عظیم نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ پھر چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دادا نے پرورش کی، پھر چچا ابو طالب نے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری مشہور تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور سچائی کو دیکھ کر آپ سے نکاح کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا قائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جایا کرتے، وہاں تنہائی میں غور و فکر کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، زمین کی طرف دیکھتے اور سوچتے یہ کائنات کیسے بنی؟ ضرور ایک خالق ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے وحی کے لیے تیار فرمایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ غار حرا میں رمضان کی ایک رات اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اقرا، اے نبی پڑھ۔ انہوں نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، پھر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات وحی کی پہلی روشنی تھی۔ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، لرزتے کانپتے ہوئے گھر آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، مظلوموں کا سایہ بنتے ہیں۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔
دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جہالت اور اندھیروں میں بھی روشنی آ سکتی ہے۔ یتیمی اور مشکلات کے باوجود اگر انسان صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، سچائی اور اللہ کی محبت سے بھری ہوئی ہے۔